اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ تمام عاشقان قرآن کو ایک بار پھر سے تفسیر نور کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 76 سے 82 تک کی تفسیر اور اس میں پائے جانے والے اہم نکات اور پیغامات کو بیان کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کرتا ہے، اور آپ کے رب کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس میں موجود نکات کو بھی جانتے ہیں۔ کلمہ مردہ کا معنی ہے عاقبت و منفعت، اور ثواب کا معنی ہے عمل کی جزا کہ جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ اچھی یا بری، لیکن اکثر طور پر یہ کلمہ خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت سے قبل آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ گمراہ لوگوں کی گمراہی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس آیت میں فرمایا ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اور ان کی نورانیت میں روز بروز ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم نے بعض روایات میں پڑھا ہے کہ والباقیات الصالحات سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر ہے۔ تو یہ تھے اس میں پائے جانے والے کچھ اہم نکات۔ اب آئیے اس میں موجود کچھ اہم پیغامات کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایک، ہدایت کے بھی مرحلے اور درجے ہیں۔ دو، نیک اعمال اللہ کے یہاں محفوظ ہیں۔ تین، نیک امور انجام دینے کی توفیق اللہ کی ہدایت سے حاصل ہوتی ہے۔ چار، خداوند کی بارگاہ میں پیغمبر کو خاص عنایت حاصل ہے۔ پانچ، عذاب و ثواب الہی ربوبیت کا اپنا کام ہے۔ چھ، اچھی عاقبت اچھے کاموں میں پوشیدہ ہے۔ اب آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دلنشین تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کا منکر ہے اور کہتا ہے مجھے مال و اولاد کی عطا ضرور بالضرور جاریہ رہے گی؟ کیا اس نے غیب کی اطلاع حاصل کر رکھی ہے یا خدائے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور ہم اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے، اور جو کچھ وہ مال و اولاد کے بارے میں کہتا ہے اس کے ہم مالک بن جائیں گے، اور وہ ہمارے پاس تنہا حاضر ہوگا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس میں پائے جانے والے اہم نکات کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام افرأیت الذی کفر کے شان نزول میں فرماتے ہیں کہ عاص ابن وائل کو جناب حباب کا قرضہ دینا تھا۔ جناب حباب اس کے پاس آئے تاکہ اس سے اپنا قرض وصول کریں، تو عاص نے کہا تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ بہشت میں سونا و چاندی اور ریشم ہے؟ حباب نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ عاص نے کہا
تو پھر قیامت کے دن میں تمہیں تیرا قرض ادا کروں گا، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت کے دن جو کچھ تمہیں دیا جائے گا میں اس سے بہتر دوں گا۔ تو یہ تھے اس آیت میں پائے جانے والے کچھ اہم نکات کی جس سے آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب آئیے اس میں موجود کچھ اہم پیغامات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، خداوند تعالیٰ کو نہ ماننا اور اس کے ساتھ مال و دولت اور اولاد پر بھروسہ کرنا تعجب خیز ہے۔ دو، کافر دین کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ خیال کرتا ہے اور کفر کو ترقی کا ذریعہ جانتا ہے۔ تین، کافر صرف مال و دولت کو ہی قیمتی سرمایہ سمجھتا ہے۔ لا اوتین مالا ولدا، کافر دھن کی اور توہین کے مقابلے میں جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے خوشحال رہتا ہے۔ چار، صاحبان ثروت جو کج فکر ہیں ان کی تحقیر لازم ہے تاکہ وہ معاشرے میں نمونہ بن جائیں۔ پانچ، خداوند تعالیٰ نے کسی کے لیے کسی معاہدے پر دستخط نہیں کر رکھے۔ چھ، اگرچہ خداوند تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا لیکن اس نے کافروں کے ساتھ عہد نہیں باندھ رکھا۔ سات، باطل نظریات کی کھل کر مذمت اور روک تھام کیجیے۔ آٹھ، آدمی کا قول و عمل خدا کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ نو، ہر گفتار اور ہر عمل کے لیے ایک مدت تک مہلت ہے، شاید کہ آدمی پشیمان ہو کر توبہ کر لے۔ اگر وہ اس مدت میں نادم ہو کر توبہ نہ کرے تو پھر وہ گناہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سنکتب میں جو سین ہے وہ مہلت کی علامت ہے۔ 10، قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں انسان تنے تنہا وارد ہوگا، مال و اولاد جس کی وجہ سے اس نے کفر اختیار کر رکھا تھا سب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ 11، ہر بات کے پیچھے علم اور دلیل ہونی چاہیے کیونکہ انسان اپنی بات کا ذمہ دار ہے۔ اب آئیے اس مرحلے کی آخری آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو بھی سنتے ہیں۔ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ انہیں مضبوط کر دیں۔ ہرگز نہیں، کل یہ سب ان کی عبادت ہی سے انکار کر دیں گے اور ان کی سخت مخالفت کریں گے۔ اب آئیے اس میں پائے جانے والے کچھ اہم نقطوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ علامہ طباطبائی کے بقول کلن سیکفرون کی تفسیر دو طرح کی ہے۔ ایک، مشرکین بتوں کی عبادت سے کفر کرتے ہیں اور وہ بت کل ان کی مخالفت کریں گے۔ دو، قیامت کے دن طاغوت اور بت جن کی کافر و مشرک لوگ اس دنیا میں عبادت کرتے تھے قیامت کے دن ان کی نصرت و یاری کے بجائے مخالفت کریں گے۔ قرآن مجید کی دوسری آیات اس مفہوم کی تائید میں موجود ہیں۔ عزیز غالب کے معنی میں آتا ہے کہ جس کے مقابلے میں فتح حاصل نہ کی جا سکے اور اسے ضرر نہ پہنچایا جا سکے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آلہتن کا مطلب ہے وہ سردار افراد کہ لوگ جن کی اطاعت میں اپنی عزت تلاش کرتے تھے، البتہ ان معبودوں کی مثل طاغوت و شیاطین کے جیسی ہیں کہ وہ اپنے اطاعت گزاروں کی مخالفت کریں گے۔ وہ بات بھی واضح ہے، لیکن پتھر، لکڑی وغیرہ کے بت ممکن ہے کہ وہ خداوند تعالیٰ کے ارادے سے قیامت کے دن بولنے لگیں اور مشرکین اور اپنے پرستاروں سے اعلان بیزاری کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس آیت میں عبادت سے مراد سجدہ اور رکوع نہیں ہے بلکہ فرمان برداری اور اطاعت ہے، اور فرمایا جس نے اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت کی تو اس نے اس کی عبادت کی ہے۔ نقطوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے اہم پیغامات کون کون سے ہیں۔ ایک،
اپنی عزت کی طلب انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن جو عزت کا سرچشمہ ہے اس میں اسے اشتباہ ہو جاتا ہے اور اس حقیقی عزت دینے والے کو تلاش نہیں کرتے۔ 2، قیامت بہت قریب ہے، ہمیں یقین سے کام لینا چاہیے۔ 3، وہ جنہیں انسان نے خدا کے بجائے اختیار کر رکھا ہے وہ ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے، بلکہ وہ ان کے خلاف قیام کریں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، غیر اللہ پر تکیہ قیامت کے دن ان کی دشمنی کا سبب بنے گا۔ تو پتہ چلا کہ عزت کی چاہت ہر ایک میں ہے، لیکن عزت دینے والا صرف اور صرف خداوند متعال ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔